پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو خط لکھا، جنہیں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا اور جنہیں پڑھنا تھا وہ پڑھ چکے ہیں۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کوئی این آر او نہیں مانگ رہے، جو راستے میں کھڑے ہیں وہ ہٹ جائیں، اب کون ہے راستے میں کھڑا اور کن کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب؟ دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات ہے، ہمارے ایک کامن دوست ہیں، ان کے گھر پہ ہوئی تھی، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب اس وقت تک ابھی ان کا پیار بانی پی ٹی آئی کے اوپر نہیں اترا تھا، تو اس وقت تک یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ خیر یہ موقع نہیں ان کو یاد دہانی کرانے کا، لیکن بہرحال جی وہ فرما رہے ہیں کہ وہ خط جن کو لکھا گیا تھا وہ انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے ہمیں بتائیں، قوم کو بتائیں کس کو لکھا تھا، کیونکہ جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جن کو لکھا تھا انہوں نے تو نہ صرف اس کو وصول کرنے سے انکار کیا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے اٹھا کے پھینک دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈیلا جیل کے ایک قیدی کی سازش ہم نے ناکام بنا دی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ ہندوستان گورنمنٹ کے پرائم منسٹر مودی کو لکھا، آپ نے افغانستان کی طالبان حکومت کو لکھا یا ٹرمپ کو لکھا؟ اور اگر ان میں سے کسی کو لکھا تو انہوں نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا آپ کو؟ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی خواہش کرنے سے وہ قوتیں ہٹ جائیں گی جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ ابھی فی الحال ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ توقع لگانا کہ آپ کے وہ خط جن کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کبھی لکھے نہیں گئے ہیں، وہ ٹویٹ کی شکل میں اس کا کچھ حصہ یا وہ ایک فیصل چودھری نامی ایک وکیل جو ہے اس کی زبان سے قوم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی چوتھا لکھنے کی تیاری بھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن بخاری صاحب سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وہ لیٹر چلا یا کوئی لیٹر نہیں تھا، صرف کانٹینٹ چلے اس کے 6 پوائنٹس جو ہیں جو فیصل چودھری نامی وکیل نے بتائے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے خط کی، ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے خوشنودی حاصل کرنی ہوتی، پھر اشارہ اسی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو بانی پی ٹی آئی باہر آ گئے ہوتے۔ کیسے؟ وہ فار گاڈ سیک ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، ان کے خلاف کیسز کا ایک پورا پلندہ ہے جو چل رہا ہے، تو خوشنودی حاصل کر کے کیسے باہر آ جاتے ہیں آپ؟ اور خود بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا باہر تو عدالتوں کے ذریعے ہی آؤں گا۔ تو یہ خوشنودی والا چکر جو ہے نا، پتہ نہیں کس کی خوشنودی، وہاں تو جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں ان کے بارے میں جن کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں، وہاں تو خوشنودی نام کی تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، وہاں تو مخاصمت ہے، وہاں تو آپ کے تئیں یا آپ کے کارناموں کے تئیں دشمنی ہے، وہاں سے آپ کو خوشنودی سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اب آج جناب اسد قیصر صاحب بھی بول پڑے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے پی کے میں امن خراب کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق نے کیا ہے وہاں، تو جو باقی 3 صوبوں میں امن ہے اس کا کریڈٹ بھی پھر وفاق کو دیں کہ اس کی وجہ سے وہاں تو امن ہے، صرف کے پی کے میں نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہی واز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، ہی از اے سینئر لیڈر آف دا پی ٹی آئی، ہی ڈزنٹ ایون نو کہ امن عامہ جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے تحت۔ بالکل اسی طرح سے میں نے عمر ایوب کا بھی ذکر کیا تھا جو اب تک عمران خان کو وزیر اعظم کہتے ہیں، تو یہ ان کی مرضی ہے، جو مرضی وہ کہتے رہیں، لیکن سننے والا حیران ضرور ہوتا ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ اچھا صاحب آ جائیں جناب، انہوں نے بھی کہا میں بھی پیچھے نہیں رہنا، وہ فرما رہے ہیں جی کہ جو پیکا کا قانون ہے یہ تو بہت غلط ہے جی، بہت ظلم ہو گیا جی، یہ ان کو چاہیے اپنی تاریخ تھوڑی سی ٹھیک کریں۔ وہ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پیکا کا قانون لے کے کون آیا تھا 2022 میں، ان کی چہیتی پارٹی پی ٹی آئی نے یہ قانون بنایا تھا۔ جب اس قانون کو صحافتی صحافتی تنظیموں کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا، جب کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو جناب کی چہیتی پارٹی نے اس کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت نافذ کر دیا۔ تاریخ ٹھیک رکھنی چاہیے نا جب آپ لیکن وہ کہہ رہے پیکا آرڈیننس شہباز حکومت میں آیا ہے، یہ تو اب نافذ کیا نا امینڈمنٹ کے بعد، امینڈمنٹ میں بھی یہ اس وقت جو اس کی امپلیکیشن یعنی جو اس کا نفاذ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا ہے، اور وہ جو لیگل پروسیجر ہے جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک۔ اچھا بخاری صاحب سب سے ابھی تھوڑا سا بھی مجھے اور انہوں نے کہا جی کہ آئین کی بالادستی کی تو تباہی پھیر دی ہے اس حکومت نے، یا تو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ ویری گڈ۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ
عظیم خدمت انجام دے رہی تھی ثاقب نثار کے دور میں، آصف سعید کھوسا کے دور میں، گلزار کے دور میں، عمر عطا بندیال کے دور میں، تب تو آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس حوالے سے، تو اس وقت سب ٹھیک تھا. جو جوڈیشل ایکٹیوزم ان کے دور میں ہوا اس پر تو آپ کبھی نہیں بولے. غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت خود ان کے بھائی جو ہیں وہ بلوچستان حکومت کا حصہ تھے، اس لیے شاید انہوں نے کہا کہ خاموشی بہتر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں بالکل یہ، لیکن مجھے ان عظیم لیڈروں کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر آپ کی للو چپ کیوں ہے، اس پہ آپ کا منہ بند کیوں ہے، اس کے اوپر یپ یپ کیوں نہیں ہوتی، پوچھنا چاہیے نا. تو یہ جو دوگلا پن ہے اس کی بھی کہیں مثال آپ کو اور نہیں ملے گی. اب آ جائیں جی تھوڑا سا رولیں گنڈا پور صاحب کا جی، وہ پھر چلائے ہیں ایک دفعہ، آپ کو پتا ان کو چلانے کی پرانی عادت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی جو ہے یہ ہم نے روکی ہے. بھائی صدقے چلے جائیں آپ اپنے ایمان سے مجھے بتائیں، ایک عام راہ چلتے آدمی سے سوال پوچھیں کہ کیا کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیا جواب ملے گا اس کا؟ یقینی طور پہ ہو رہی ہے، اور بدترین صورت میں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں ہو رہی ہے اس کے اوپر اب بات کریں تو پھر ان کی سبکی بھی ہوتی ہے اور پھر ان کی زبانیں بھی چپ ہو جاتی ہیں. بھائی کس نے کہا تھا افغانستان سے جنگجوؤں کو لا کے میں یہاں بساؤں گا، اور میں نے بسا دیے. کس کا نام پڑا تھا؟ طالبان خان. جی. تو یہ جو کچھ آج وہاں ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. آپ 12 سال سے وہاں حکومت میں ہیں، اور اس سے آگے اگر میں چلوں گا تو پھر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ بھائی صاحب یہ خرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، خرم میں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی تو رٹ کا حال یہ ہے کہ ایک ٹرک وہاں سے سفر کر کے 15 کلومیٹر کی اور 25 کلومیٹر کی سڑک عبور نہیں کر سکتا. تو آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیں نا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی پاکستان میں آنے سے روک رہے ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کی راہ میں ہمارا صوبہ دیوار بن کے کھڑا ہے. ہاں جی بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ساری دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کو دکھائی دے رہا ہے وہاں پر کتنا امن ہے. آگے وہ فرماتے ہیں جی کہ این ایف سی پر بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غیر آئینی اقدامات کر کے این ایف سی کو روک نہیں سکتے. میں عرض کروں جی انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ کے پی کے کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ فگر گیم جو ہے نا، اس کے لیے ایک اصطلاح ہے فگر فجنگ. جعلی اعداد و شمار پیش کر کے آپ لوگوں کا منہ تو بند کر لیتے ہیں، لیکن اصل آپ کی حکومت کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کے حالات کیا ہیں. کے پی کے میں کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے. وہاں آپ نے سوائے دھرنے دینے کے، لانگ مارچ کرنے کے، اسلام آباد پر حملہ کرنے کے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کچھ کریں گے نہیں تو وہاں کبھی بھی آپ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی عمر ایوب صاحب بول پڑے ہیں، ان کا بھی تذکرہ بہت ضروری ہے. میں ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے طور پہ کہتا ہوں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی وہ اگر یہ اندیا دے کہ پاکستان میں اقوام متحدہ کی فورسز آ کے قبضہ کر لیں گی یا وہ آ کے یہاں پر مظلوموں سے سلطنت چلائیں گی، یا تو مجھے ڈوب مرنا چاہیے یا قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کتنے حوصلے سے یہ لوگ اتنی انہونی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہے اس بات کے اوپر. تو میں کیا کہوں، اس میں بہت آگے جاؤں گا تو بلوچستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی 7 اضلاع جو ہیں وہ تو آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں. تو کرم میں کیا ہے کے پی کے میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا فتنہ ہے یہ حکومت کا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے. بالکل. کیونکہ اس سے پوری قوم سفر کرتی ہے. تو یہ جو بلیم گیم ہے نا، جو پارٹی پالیسی رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس سے میرے خیال سے اب نکلنا چاہیے. بخاری صاحب اگر ہم نے گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے تو ہمیں یہ حرکات چھوڑنی ہوں گی. بخاری صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے تو اپنے صوبے کے مسائل تو حل ہو نہیں رہے، لیکن کچھ بڑے فیصلے بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم اس معاملے پہ بریک سے پہلے بات بھی کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے 2 سابق وزراء کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے اجازت دی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کابینہ میں شامل کریں. تو بخاری صاحب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جن سے پہلے کے پی کی صدارت لی گئی ہے اور اب یہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ وہ کنٹراڈکشنز ہیں پارٹی کے اندر. یہ پارٹی کے اندر وہ انتشار ہے
جس کا مظاہرہ بھی یہ خود کر رہے ہیں. کوئی ان پر الزام نہیں لگا رہا, خود اپنی باتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں اس وقت علی امین گنڈا پور از ناٹ اے پاپولر لیڈر. یا تو یہ کر رہے ہیں, یا یہ کہ اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے, یا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے کچھ لوگ کابینہ میں لانا چاہ رہے ہیں. یہی لگے گا نا آپ کو اس سے. تو یہ پارٹی کے مفاد میں بھی نہیں ہے, بانی پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. بخاری صاحب ایک چھوٹا سا سوال, بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ان کو کابینہ میں شامل کرنے کا, اور علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا, تو یہ فیصلہ ہے کس کا؟ کیا علی امین گنڈا پور کے پاس یہ فیصلہ سازی کی پاور ہے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کو مطلب بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کو نہ ماننا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے بانی کی ضرورت ہے. کے پی کے میں اس کے علاوہ لیڈرشپ کا حال آپ دیکھ لیں, جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں, جتنی دفعہ بھی پاور شو کیا ہے, وہ گنڈا پور نے کیا ہے. اگر کوئی لنک پن ہے بٹوین دا پاور دیٹ بی اینڈ دیم, وہ علی امین گنڈا پور ہے. اس لیے علی امین گنڈا پور کو ایک پارٹی کے ورکر کے طور پہ آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے. لیکن ان سے صدارت تو لی آپ نے کے پی کی اور جنید اکبر صاحب کو دے دی, حالانکہ جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور کی آپس میں اتنی بنتی نہیں ہے. جواز یہ پیش کیا خود بانی پی ٹی آئی نے کہ ان کے اوپر کام کا بہت پریشر ہے, میں ان کو ریلیف دینا چاہتا تھا, اس لیے پارٹی کا عہدہ ان سے لیا ہے. اور ایک مرتبہ نہیں, درجن مرتبہ خود بانی پی ٹی آئی نے اور بانی پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ علی امین گنڈا پور پر بانی پی ٹی آئی کو مکمل اعتماد ہے. Is that right? بالکل ایسے ہے. There you are. That is the picture. ٹھیک ہے, بس دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کس طرف جاتی ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو فیصلہ سازی کی جا رہی ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح سے کامران بنگش اور تیمور جھگڑا کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کو آگے جا کے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے.